السلام علیکم. حقائق چینل کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور میرے ساتھ ہیں احمد نورانی. جی نورانی صاحب، یہ براڈ شیٹ پہ تو سلسلہ کنٹینیو ہوتا جا رہا ہے اور ہر روز نئی نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں اور آخر میں لگتا ہے کہ نہیں، ابھی پکچر ابھی باقی ہے. تو ابھی جو نئی ایپیسوڈ آئی ہے، نیا کردار بھی اس میں آیا ہے، طارق فواد ملک. اس کے متعلق کیا آپ کے پاس معلومات؟ جی نہیں، نیا کردار تو دیکھیں غلام مصطفیٰ نہیں تھا. یہ تو جو معاہدہ ہم نے ریلیز کیا تھا، جو بیسک معاہدہ تھا فیکٹ ان کا نیب کا اور براڈ شیٹ کا ایئر 2000 کا، جو ہم نے بتایا تھا کہ 20 جون کو ہوا، لیکن وہ جو براڈ شیٹ کمپنی ہے وہ چند دن پہلے یعنی کہ 12 مئی سن 2000 کو انکارپوریٹ ہوئی. تو وہ جو معاہدہ تھا 20 جون والا، اس کے اندر آلریڈی ذکر تھا، جو بطور سگنیٹری اس میں سائن تھے براڈ شیٹ کی طرف سے براڈ شیٹ کی. طارق فواد ملک کے. اچھا، اس حوالے سے صاف ظاہر ہے کہ طارق فواد ملک کے بیک گراؤنڈ پہ اور جو ان کا اوور آل ایک کیریئر رہا ہے یا اب تک ان کی جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. لیکن ایک چیز ہمارے نوٹس میں نہیں تھی، اور یہ بہت بڑی ایک سٹوری، ایک بہت بڑی انویسٹیگیٹو سٹوری. صاف ظاہر ہے بنیادی طور پہ تو جو براڈ شیٹ کا اسکینڈل تھا، یہ فرسٹ ٹائم عمر چیمہ 2017 میں شاید انہوں نے رپورٹ کیا. اس سے پہلے تو پاکستان کو، میرے اور آپ کے سمیت کسی کو نہیں پتا تھا. پھر اس مرتبہ بھی چیمہ صاحب جو ہیں وہ ڈیٹیل لے کے آئے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات جو ہیں چلے. اس میں ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے دنوں میں وہ یہ تھا کہ جو سینئر صحافی ہیں مرتضی علی شاہ لندن میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی، میں تو کہوں گا ایک ہسٹورک سٹوری بریک کی. بنیادی طور پہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم بھی ڈسکشن کر رہے تھے شروع میں، تو ہم اس معاہدے کی کلازز کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ یار یہ کس طرح کا معاہدہ ہے. کیا کبھی کوئی شخص جو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے سنسیئر ہو، وہ اپنے وطن کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کا گھٹیا معاہدہ کر سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے فار دا ٹائمز ٹو کم؟ جن لوگوں کو نہیں سمجھ ان کے لیے لفظ استعمال کرنا ضروری ہے کہ ٹل دا ڈے آف قیامت، کہ ان 200 لوگوں یا ان کی فیملی کے آگے کسی کا بھی کوئی ایسٹ سامنے آئے گا اور وہ کوئی بھی ریکور کرے، مطلب میں کر لوں ریکور، میں جرنلسٹ ہوں، میں کوئی سٹوری کروں تو میں اس کا ایسٹ پکڑ کے لے آؤں ان 200 بندوں کا، تو اس میں سے 20% ہم نے ان کو دینا ہے براڈ شیٹ کو. سب میرے انفلوئنشل لوگوں کے تھے جن کے کوئی نہ کوئی ایسٹ تو سامنے آنے تھے، اور یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ ایسٹ وہ جائز آمدن سے بنا ہے یا کوئی کرپشن منی لوٹ مار کی رقم سے بنا ہے. تو کوئی بھی ایسٹ سامنے آئے گا تو 20% دینا ہے. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ کیونکہ پاکستان آرمی کی حکومت تھی، 12 اکتوبر 1999 کو مارشل لا لگا تھا اور سارے معاملات آرمی جرنیل خود چلا رہے تھے. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کو لوٹنے کا، ہمیشہ کے لیے لوٹنے کا، اس طریقے سے لوٹنے کا کہ جو بھی رقوم قومی خزانے سے، غریب ٹیکس پیئرز کی منی کے پیسے سے جو بنے، وہ ایک مرتبہ کوئی کمیشن لے کے سائڈ پہ ہونے والی بات نہیں تھی، جیسا کہ جہاں جہاں کرپشن ہوتی ہے، بیوروکریسی یا افسر شاہی میں یہ والی روایت ہوتی ہیں کہ جو بھی کام دے رہے ہیں اس میں سے کوئی کانٹریکٹ لے لیا. ایک ایسی پلاننگ کے ساتھ آرمی جنرل نے وہ معاہدہ کیا کہ فار دا ٹائمز ٹو کم، فار ایور وہاں سے پیسے پاکستان سے لوٹے چلے جاتے رہے. تو ہم نے طارق فواد ملک اور جو باقی کردار تھے ان کے بیک گراؤنڈ پہ کام کر رہے تھے، لیکن یہ انفارمیشن ہم خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں تھی کہ ڈائریکٹلی وہ بندہ خود بھی آرمی فیملی کا ہے یا وہ پاکستان ایئر فورس سے فراڈ کے کیس میں مصطفیٰ وہ نکالا گیا ہے اور ایک آرمی جنرل کا وہ مطلب داماد ہے. یہ اور یہ بہت بڑی ایک تاریخی سٹوری جو مرتضی علی شاہ نے کی، جس کے اوپر جتنا کریڈٹ دیا جائے کم ہے. یہ ایک یہ ڈاکومنٹ بنے گا ہسٹری کے اندر، ان سٹوریز کا ایک حصہ یہ بنے گی سٹوریز کہ جو یہ ثابت کرے گی کہ پاکستان میں اصل کرپٹ کون ہے، چور کون ہے، جو کہ پاکستان کا سرمایہ لوٹ لوٹ کے پاکستان سے باہر گلف کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر آ کے کاروبار کرتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، کمپنیاں بناتے ہیں. اور پھر نہیں، صاف ظاہر ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس اس لیے وہاں پہ ہو گئی کیونکہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ایک سن ان لا ایک جنرل کا، تو یہ مین ریزن تھی کہ اس کی ایکسیس ہوئی. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ جس قسم کا اس کا بیک گراؤنڈ سامنے آ رہا ہے، جس طرح کا وہ ڈوبیس کریکٹر تھا، بات یہ ہے کہ وہاں پہ اسپیشلی نام اینٹی کرپشن کا لے کے جو کمپین چل رہی ہو، نام نہاد ہی صحیح، تو وہاں پہ کوئی اس چیز کی جانچ پڑتال کرنے والا نہیں ہے، یا یہی تو اصل میں یہ سب ملے ہوئے تھے اور ایک پلان ہی یہی تھا. مرزا علی شاہ کوئی بھی شخص جس میں تھوڑا سا بھی شعور ہو، جو یہ جو پاکستان کے اندر ایک کلچر ہے گالیاں دینے کا، الزامات لگانے کا،
آپ کو پتہ ہے بطور صحافی ہر جماعت، ہر ادارے، ہر کسی کے خلاف سٹوریز صحافی کرتے رہتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، کبھی کبھار جو کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. جب نون لیگ کے خلاف سٹوری آتی ہے تو نون لیگ کے لوگ گالیاں نکالتے ہیں، جب پی ٹی آئی کے خلاف سٹوری آتی ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ. ہمارے ہاں فیکٹ چیکنگ کا یا ریشنلی کسی ایشو کو اینالائز کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. جو آپ کا سوال ہے، جو اسپیسیفک سوال ہے آپ کا کہ کیا وہ اس وقت کیا گیا تھا یا نہیں، یا ملی بھگت تھی، کوئی بھی شخص جس میں ذرا سا بھی شعور ہے اس معاہدے کو پڑھ لے. وہ معاہدہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان 200 لوگوں میں سے کسی کی بھی کوئی جائیداد ڈھونڈیں گے تو 20% آپ کو ملے گا. چلو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر ہم بھی ڈھونڈیں گے اور کبھی بھی ڈھونڈیں گے، جب بھی کوئی جائیداد سامنے آئے گی، ریکوری بھی ضروری نہیں ہے مصطفیٰ. آپ نے دیکھ لیا نا کہ ریکوری نہیں ہوئی، پھر بھی ان کو پاکستانی خزانے سے اتنے $1 ملین دینے پڑے. تو وہ بڑا کلیئر لگتا ہے کہ سارے آرمی جنرل ملے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ کے لیے پیسے نکالنے کا، پیسے لوٹنے کا ایک بندوبست جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. تو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ آرمی کی حکومت تھی، ایجنسیوں کی حکومت تھی. جنرل مشرف کے نیچے تھی ISI. کیا طارق فواد ملک کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بندہ تو فراڈ کے کیس میں نکلا ایئر فورس سے؟ نہیں ہو سکتا تھا. مرتضی علی شاہ صاحب کی رپورٹ ہے، دیکھیں آپ، تمام ایویڈنس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں. کیا صرف اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسیس ہوئی، میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ ان کی ایکسیس ہوئی یا وہ چیز تھی. بنیادی طور پہ یہ ایک منصوبہ تھا مرزا، بہت کلیئر نظر آتا ہے. آپ پڑھیں معاہدے کو، آپ کو سمجھ آئے گی. وہ صرف انہوں نے اعتماد کا بندہ لیا کہ اپنے جرنیل کا یہ داماد ہے تو اس کو آگے استعمال کیا جائے. کیونکہ جو ہم نے آگے پروگرامز کرنے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے ساری ریسرچ کی ہے کہ وہ جتنی ججمنٹس ہیں ان کو پڑھتے چلے جائیں تو وہاں پہ جو نیب کا وکیل، جو پاکستان کی طرف سے جو وکیل جا رہا ہے، جو ریپرزینٹ کر رہی ہے فرم کوئی بھی پاکستان کو ان کیسز کے اندر، آپ کو نظر آتا ہے، ایک پیٹرن نظر آتا ہے. کہ وہ پنجابی کی مثال ہے، میں وہ دینا نہیں چاہتا، کہ کس طریقے سے آپس میں گٹھ جوڑ تھا اور کس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے. آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ مثال بھی. لیکن جی، تو بنیادی طور پہ کیا ہے کہ وہ سب مل جل تھا. اور یہاں پہ ایک ایسا موقف لے رہا تھا نیب کا وکیل. پاکستانی لوگ اس معاہدے کو پڑھ لیں خدا کے لیے. چلو ہم تو غلط ہیں، صحیح ہیں، را کے ایجنٹ ہیں، را کے لیے کام کر رہے ہیں، اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. وہ معاہدہ تو پڑھ لیں خدا کے لیے. اچھا، یہ ہے وہ کہ ججمنٹس تو پڑھ لیں. ابھی یہ بات جو ہے نا، کردار سامنے آتے جا رہے ہیں اور مختلف لوگوں کا اس میں کردار یا گھناؤنا کردار اور مشکوک کردار سامنے آتا جا رہا ہے. بات یہی کہ پھر اس کا اینڈ کیا ہوگا. ابھی جیسے ایک نئی کمیٹی بھی اناؤنس کی ہے گورنمنٹ نے، عظمت سعید شیخ صاحب کو اس کا ہیڈ بھی بنایا، اور اس کی ٹرمز آف ریفرنس بھی آ چکی ہیں. تو سوال یہ تھا کہ اس کا ابھی عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں ان کے متعلق بھی یہ ایک بات یہ ہے کہ ان کو منصف بنا دیا، جبکہ اس کیس میں تو ان کو ملزموں کی لسٹ میں ہونا چاہیے اور ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرانا چاہیے. تو ایک ملزم کو ہی اگر بنانا ہے تو یہ جو طارق فواد ملک ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ کو ہیڈ ہی پھر کر لیں اس کمیٹی کو، زیادہ اچھا رزلٹ آ جائے گا شاید. ایبسلیوٹلی یہی میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے یہ جو ہم نے چیزیں جاری کی، جو فیکٹ فوکس نے جاری کی، یہ تصویر ہے فواد ملک صاحب کی. اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ریکارڈ تھا، ان کا شناختی کارڈ کی ڈیٹیلز اور باقی چیزیں جو ہم نے نکالی، وہ لوگوں کو دکھانا ضروری ہے کہ یہ بیسیکلی جو ان کا نیب کا کیس تھا، یہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اور یہ چیک کیا کہ اسلام آباد پیریز ولاز کے نام سے ہاؤسنگ اسکیم بھی تھی. 2009 میں کیس رجسٹر ہوا، جیسا کہ یہ میڈیا پہ خط چل چکا ہے پہلے کہ یہ اس وقت سے دبئی میں فرار ہو گئے. اسی طریقے سے ہم نے شیئر کیا ان کا جو FBR کا ریکارڈ تھا، وہ سامنے لے کے آئے کہ کس طریقے سے FBR کے اندر جو ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا شناختی کارڈ نمبر وغیرہ نکلوا کے ہم نے ریکارڈ سے ہم نے وہ دیکھا. تو ان کا جو یہ ویسے پرسنل انفارمیشن شیئر نہیں کرتے، اس لیے میں نے ان کا یہ شناختی کارڈ نمبر اور باقی چیزیں وہ کاٹی ہوئی ہیں. لیکن یہ ان کا ایڈریس اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ اس پہ ایک بزنس ہے، وہ بھی شیئر ہے. تو بزنس ایڈریس پبلک انفارمیشن ہوتی ہے. تو یہ F73 کا ایک ایڈریس ہے اسلام آباد کا. یہ ہاؤس نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور اسٹریٹ نمبر 30 لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یہاں پہ کاٹنا ہوگا. یہ تو بات سمجھ میں نے کہا نا کہ کردار آتے جا رہے ہیں اور ان کی گھناؤنی اور مشکوک حرکتیں آتی جا رہی ہیں. اب آگے کیا ہو؟ اب یہ جو کمیٹی بنی ہے، دیکھیں آپ نے بھی پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، جس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہو. اب یہ جو انہوں نے عظمت سعید کو بنایا، تو یہ تو ابتدا سے ہی اس انکوائری کا جو ہے کا مقصد فوت ہو گیا. جی مسو میں آ گیا. بس صرف ایک آخری فکرہ یہ کہ صرف اس سے پہلے فراڈ میں ملوث نہیں تھے. ہم نے جو کام کیا وہ ہم نے دکھایا فیکٹ فوکس کے پلیٹ فارم سے کہ
یہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی مطلب اسمگلنگ کا، بلڈ گولڈ کی اسمگلنگ کا کانگو کے اندر سے، یہ پوری ایک انویسٹیگیشن یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس لیول کے یہ کرمنل تھے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں مصطفیٰ، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں یہ کہا کہ بنیادی طور پہ اگر ہم ایک نیشن ہے، اگر ایک ملک، اگر نظام ہے، تو ایک انکوائری ہونی چاہیے. بہت سے اور صحافیوں نے بھی یہ مطالبہ کیا، بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی. تو اس میں جو یہ اکاؤنٹیبلٹی کے جو مشیر ہیں، انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے بھی کسی پروگرام میں کہا جی جب یہ لیٹر آیا تھا 2019 میں ان کا موسوی صاحب کا، نے لکھا تھا ان کے ہاں جی، جس میں بڑے سنگین ایلیگیشنز تھے، تو اس وقت ہم نے ان کو جواب دے دیا تھا پریلیمنری انکوائری کر کے. مطلب انہوں نے جان چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا کہ اتنا بڑا اسکینڈل، پورا ادارہ اور جرنیل جو ہے وہ اس وقت کے ملوث نظر آ رہے ہیں، جو اب تک بینیفٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور بات ہے کہ موسوی نے ابھی کسی جگہ پہ انٹرویو میں اس کی تردید کی ہے کہ ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا. اچھا، ہاں، بہرحال انہوں نے کہا جو وہ اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہیں کہ جی ہم نے کیا تھا. بہرحال کیا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب پھر وہ جو مطالبہ زور پکڑا تو انہوں نے وہ کر دیا کہ جی ہم ایک انکوائری کمیٹی بناتے ہیں. انکوائری کمیٹی کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ انکوائری کمیٹی کے جو ٹی او آرز ہوتے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس، وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے. سینئر صحافی ہیں انصار عباسی، انہوں نے ایک خبر بھی کی، ایک دن پہلے وہ خبر چھپی. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ خبر شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس خبر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ٹی او آر آف انکوائری کمیٹی اگنورز کٹ ایلیگیشنز اگینسٹ گورنمنٹ آفیشیل. تو وہ بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جو ٹی او آرز ہیں اس کے اندر جو موسوی صاحب کا بنیادی الزام ہے کہ جنرل فیض حمید جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہے پاکستان میں، ان سے مسلسل رابطے میں تھے، اور جو وہ ایک صاحب ان کے نمائندے کے طور پہ ملے جو خود جنرل تھے، اور انہوں نے وہ اپنے شیئر کا مطالبہ کیا ایک نام نہاد $1 ارب کے الزام کے حوالے سے کہ ان کو دیا جائے. اصل الزام وہ تھا قوم یہ سکینڈل ہے، یہ براڈ شیٹ ہے کہ کیسے آپ پاکستانی خزانے سے پیسے نکال کے ان لوگوں کو جو بڑے شیڈی کریکٹرز ہیں، جن پہ فراڈ کے کیسز رہے ہیں، چاہے وہ جیمز ہوں جو اس دنیا میں نہیں رہے اب تک، وہ بھی فراڈ کے معاملات اور الزامات کا سامنا کرتے رہے. طارق فؤاد ملک کا پورا کردار آپ کے سامنے آ گیا. اور سب سے اہم بات مصطفیٰ جو مس کی جا رہی ہے کہ موسوی اپنے لیٹسٹ انٹریکشن میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا اور کون نام ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا. ہم تو سمجھ سکتے ہیں کانفیڈینشیل، ہم تو سمجھ سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، تو وہ کبھی نہیں بتائیں گے، صاف ظاہر ہے. لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سامنے آئیں گی کہ کس طریقے سے. تو وہ ٹرمز آف ریفرنس میں جو اصل ایلیگیشن جس کے اوپر تحقیقات ہونی ہے وہ اس کے اندر شامل ہی نہیں ہے. یہ مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ. اور جو آپ نے عظمت سعید صاحب کی بات کی، اس بات کے اوپر کیا کہا جائے کہ وہ پہلے دن سے نیب کا حصہ تھے. جب یہ چیز چل رہی تھی اس وقت وہ نیب کا حصہ تھے. ان سے تو بطور ملزم ایک کمیٹی بنے اور ان کو سامنے بٹھا کے ان سے تحقیقات ہونی چاہیے. اور ان کو اس کمیٹی کا، وہی آپ نے بالکل صحیح سوال کے اندر لفظ استعمال کیا کہ یہ بیسیکلی اس کمیٹی کے سربراہ جو ہیں، جو یہ بنائی ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے، یہ فواد ملک صاحب کو ہونا چاہیے تھا. وہی خود آ کے بیٹھ کے دیکھ کے کر لیں. اب کیا ہو سکتا ہے، جنرل امجد کو بٹھا دیں. وہ جنرل امجد جن کو میڈیا نے 20 سال ہو گئے، میں تو جس جگہ پہ بیٹھتا تھا وہاں پہ بھی سارا دن بہت ایماندار تھے جی، بہت ایماندار تھے، ان کا ذکر ہی ایسے ہوتا تھا، یہ ایماندار تھے، یہ سامنے آ گیا. اور میں حیران ہوتا ہوں مصطفیٰ ایمانداری کی ڈیفینیشن پہ کہ جی سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. تو عظمت سعید صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ہم نے کہا کہ وہ حصہ تھے، تو جب 2000 میں یہ معاہدہ ہوا اس وقت بھی نیب میں ہی تھے. سر آپ دیکھیں کہ شروع کے دنوں میں یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے، مسلسل ان سارے کیسز کے اندر پیش ہوتے رہے، سارے پروسیس کا حصہ رہے. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد جو کیسز چلے، جن کے اوپر فیصلہ ہوا، جو جے آئی ٹی بنی جس کی بنیاد پہ پاکستان کو $28 ملین دینا پڑا، جو سارا فراڈ ہے، اس کے امپلیمنٹیشن بینچ کا حصہ تھے. اور ان ہز ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی، ناٹ ایز اے جج، دس پوائنٹ مسٹ بی. ایک اور اتفاق ہے کہ اسی کیس سے براڈ شیٹ کا جو لطیف کھوسہ صاحب نے وہ والیوم 10 کے لیے درخواست 2018 میں دائر کی تھی، صرف اتفاق سے اس بینچ کو بھی ہیڈ عظمت سعید صاحب ہی کر رہے تھے. یہ پاکستان میں براڈ شیٹ کے کیسز کے اسپیشلسٹ ہی قرار دے دیا گیا ہے. کوئی بھی ہو وہ گھوم پھر کے، وہ انکوائری کمیٹی ہو، کوئی اور عدالت کا کیس ہو، ان کے پاس ہی آئے گا. تو اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی ملی بھگت والا کوئی چکر ہے. بہرحال میں اس کو کٹ شارٹ کرتا ہوں. جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ انکوائری کمیٹی اس قسم کی جو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ٹی او آر میں جو مین 2 پوائنٹ ہیں، جیسے جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ سیاسی مداخلت کرتے پھر رہے ہیں، ان میٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں، یا وہ جو مشکوک کریکٹر آ کے ملتا ہے جس کو جنرل کے نام پہ آ کے، وہ کون ہے. ان پوائنٹس کی انکوائری اگر نہیں ہوگی، یا انکوائری کمیٹی کا ہیڈ جو ہے وہ کوئی ایسا غیر جانبدار بندہ نہیں ہوگا جس پہ سب کا اعتماد ہو، تو ایسی انکوائری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بالکل. اسی پہ ہی آج کا پروگرام
جی بالکل جی اس پہ بالکل کنکلوڈ کریں, اور اس پہ یہ چیز دوبارہ سے پریس ہونی چاہیے کہ ایک انکوائری کمیٹی بنے جو انڈیپینڈنٹ لوگوں پہ مشتمل ہو, اور خصوصاً جو جنرل فیض حمید کے اوپر جو الزامات لگے ہیں 50 دفعہ تو ان کا نام آ رہا ہے اس لیٹر کے اندر, تمام ثبوت ڈیٹس ہر چیز کے حوالے سے آ رہا ہے, کٹس اور رشوت مانگی جا رہی ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن یقینی طور پہ لازمی طور پہ فوراً ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. براڈ شیٹ کی سیریز کو آگے مزید جاری رکھیں گے, جو کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ آگے کور کریں گے. بہت بہت شکریہ.